قرآن مجید نے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں کوئی جو عقل مت رکھتا ہو؟ غالباً یہ مولانا روم کی حکایات میں سے آتا ہے کہیں کہ ایک بادشاہ کی محفل میں ایسی دربار لگا ہوا تھا اور ایک فقیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فقیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ انگوٹھی لے لو۔ اپنی جیب سے اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور اس سے کہا کہ بابا جی یہ انگوٹھی لے لیں اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے جو شخص آپ کو سب سے زیادہ احمق نظر آئے اس کے ہاتھ میں ڈالیں۔ وہ بابا جی بڑے سیانے تھے، انہوں نے پورے دربار پہ اپنی نظر دوڑائی اور دیکھ کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کی محفل ہے، آپ کی محفل میں بھلا احمقوں کا کیا کام ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی شخص بھی احمق نظر نہیں آ رہا، یہ سارے بڑے زیرک لوگ ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس کو رکھ لو اپنے پاس، اور شرط یہی ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی احمق انسان آپ کو ملے تو اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ڈالنی ہے۔ بابا جی لے کر چلے گئے، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اس فقیر کو کسی نے یہ خبر دی کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں اور بس چل چلاؤ ہی لگتا ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو فقیر کو خیال آیا کہ بادشاہ بڑی نوازش کیا کرتا تھا، اپنے ہاں آنے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی اس نے، تو جاؤں ذرا اس کی تیمارداری کر رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچا تو بادشاہ پر تو دوسرا وقت تھا۔ بادشاہ کی خیریت دریافت کر کے اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی مہربانیاں بہت رہیں، ہم یہاں آتے جاتے رہے اور میں دیکھتا رہا زندگی بھر کہ آپ نے جب بھی کوئی سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ کی ضرورت کا سارا سامان آپ کی اگلی منزل پر پہلے سے پہنچا دیا جاتا تھا۔ آج بھی ایک سفر درپیش ہے آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی اگلی منزل کا سارا سامان پہلے سے وہاں پہنچا دیا ہوگا، ضرورت کا سارا سامان۔ اب بادشاہ کی چیخ نکل گئی اور اب اس کو عقل آئی اور اس نے کہا کہ بابا تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے، میں تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا میں نے ادھر کے لیے۔ اس نے پھر پوچھا فقیر نے، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ادھر کچھ بھی نہیں بھیجا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ادھر تو میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا اپنا ہاتھ تو دکھائیے۔ بادشاہ نے ہاتھ نکالا تو اس نے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد ہے نا کبھی یہ انگوٹھی آپ نے مجھے دی تھی اور یہ شرط لگائی تھی کہ جو سب سے احمق انسان ہوگا اس کے ہاتھ میں ڈالنی ہے، اپنا ہاتھ لائیے میں تاکہ آپ کے ہاتھ میں ڈال دوں، اس لیے کہ آج مجھے آپ سے زیادہ کوئی احمق نظر نہیں آ رہا۔ کہ ایک شخص کو پتا بھی تھا کہ اس وقت میں آنا ہی آنا ہے اور میں نے ادھر کو جانا ہی جانا ہے، اور ادھر جانا ہے تو سامان چاہیے ادھر کی زندگی کے لیے، سامان زیست اس دنیا کے لیے اگر ناگزیر ہے تو سامان زیست اس دنیا کے لیے بھی چاہیے۔ اقبال نے سیر فلک میں جیسے کہا نا کہ جہنم بالکل خالی پڑی تھی اور بالکل یک بستہ تھی، تاریک اور یک بستہ۔ میں حیران ہوا تو فرشتے نے میری حیرت کو بھانپ کر مجھ سے پوچھا، تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جہنم، ہم نے تو بڑا شور سنا تھا دنیا کی زندگی میں، تو اس نے آخری شعر اس نظم کا ہے سیر فلک کا کہ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں آگ اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تو الیس منکم رجل رشید، ہم سارے بڑے زیرک بنتے ہیں لیکن اصل میں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جو اپنے اس یقینی اور آنے والی حتمی کل کے لیے تیار ہو کر رہے۔ بصورت دیگر مرحوم واصف صاحب نے کہا تھا کہ انسان کی مثال کلی کی طرح کی ہے، ساری زندگی لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کر پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ تمہارا وہی ہے جو تم ساتھ لے کر جاؤ گے اور وہ تمہارے وہاں کام آئے گا۔